بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کی قدر کریں، کیونکہ اسی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی بھی کریں گے، اپنے اللہ کے آگے سجدہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، غریبوں کی مدد و امداد بھی کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کی مثال آپ بالکل وہ سمجھ لیں، ایک شخص کو ہیرا ملا، تو اس ہیرے کو لے کر وہ کسی جوری کے پاس گیا، سنیار کے پاس گیا۔ تو جب اس ہیرے کو سنیار نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، اگر میں ساری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اتنی دکانیں اور بھی ہوں تو میں دوں تو پھر بھی یہ ہیرے کی قیمت میں نہیں ادا کر سکتا، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، لہٰذا اس کو بادشاہ ہی قیمت اس کی ادا کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دے سکتا۔ صبح وہ اٹھا تو وہ ہیرا لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے ہیرا دیکھا تو اس کو پسند آ گیا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی طریقے سے یہ ہیرا جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس کو بٹھایا اپنی جگہ پر، اور دونوں میں گفت و شنید ہوئی، بات ہوئی، تو آخر بات اس پر جا کر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ آپ اس طرح کریں کہ صبح سویرے آ جائیں، اور بادشاہ سلامت کا شاہی محل کا دروازہ کھلا ہوگا، اور اس کے اندر کئی قسم کے ہیرے موجود ہیں، اور دنیا کی ہر چیز اندر شاہی محل میں موجود ہے، اور صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ جتنا بھی سامان شاہی محل سے لے جا سکتے ہیں، جتنی چیزیں لے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ فل اختیار میں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ شام لاسٹ ٹائم ہے، اور جو ہی مغرب کی اذان ہوگی، شام کا وقت داخل ہوا تو آپ کو وہاں محل میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، اور آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور دن میں اگر آپ جتنا بھی چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں۔ اب اس پر ان کا معاہدہ ہو گیا، وہ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ چلو بھائی، ایک ہیرا دے کر کئی ہیرے بھی مل جائیں گے، اور بھی دنیا کا ساز و سامان جو شاہی محل کے اندر ہے تو میں جمع کروں گا، لے کے آؤں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو یہ رات کو بیچارہ سویا بھی نہیں ہے، اس خوشی کے اندر کہ میں صبح بہت کچھ لے کے آؤں گا۔ تو صبح جب وہ گیا تو آگے دیکھا تو شاہی محل کا دروازہ واقعی کھلا ہے، اور یہ اندر گیا تو ایک حال جو پہلے حال میں داخل ہوا تو اس میں دیکھا تو شاہی لباس موجود ہے۔ اب ایک لباس اپنے زیب تن کرتا ہے، جسم پہ پہنتا ہے، شیشے کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، دوسرا پہنتا ہے، پھر تیسرا پہنتا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو چیک کر رہا ہے کہ یہ لباس میرے ساتھ اچھا نہیں لگتا، یہ لباس میرے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ ابھی بہت وقت موجود ہے، جاتے ہوئے یہاں سے باہر نکال لوں گا یہ لباس سارا ہی، لیکن پسند تو کروں کہ میرے جسم پہ کون سا لباس اچھا لگتا ہے۔ کافی دیر وہاں اس نے وقت گزارا، اور اس کے بعد اگلے حال میں گیا تو اگلے حال میں طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے تو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے موجود ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھائی ابھی بہت ٹائم باقی ہے میرے پاس، لہٰذا کھانا کھاتے۔ اب ادھر سے بھی کھایا، ادھر سے بہت سارے کھانے تھے، اس نے خوب سیر ہو کے کھایا، خوب پیٹ بھرا۔
اس نے کہا چلو کھانا کھا لیا، اب اگلے ہال میں دیکھتا ہوں کہ اگلے ہال میں کیا، تو اگلے ہال میں گیا تو بہترین گدے لگے ہوئے، بہترین پلنگ بچھے ہوئے ہیں، صوفے گدے موجود، بڑا عالیشان گدے موجود۔ اب جب وہ صوفے پر بیٹھا تو نرم شاہی گدا، اب اس نے کہا کہ بھائی ٹائم بہت ہے، تھوڑی دیر یہاں سو جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں۔ اب جب وہ لیٹا تو نیند ایسی غالب آئی، ایسی غالب، رات بھی نہیں سویا تھا تو ایسی غالب آئی کہ وہ مغرب کا ٹائم آ گیا، اور اس کے جو ملازم تھے بادشاہ کے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اس کو بیدار کیا، اٹھایا اور اس کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ اس نے کہا میں اٹھاتا ہوں، اس نے کہا ابھی ٹائم ختم ہو گیا، اب نکل جاؤ یہاں سے، پورا دن تیرے پاس پڑا رہا اور تو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر لوں گا، تو ابھی ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، ہمارا جو معاہدہ تھا مگر شام کا تھا تو شام ہو گئی ہے، تو لہٰذا آپ باہر نکلو۔ اس کے پلے سے ہیرا بھی گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، وہ شرم ساری اور ہاتھ ملتا ہوا وہ واپس آ گیا۔ میرے بزرگوں بالکل حال ہمارا یہی ہے، ہم اس دنیا میں آئے تھے اور اس دنیا میں ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم اچھے اعمال لے کر جائیں گے، لیکن ہم نے یہاں پر لباس کو ترجیح دی، ہم نے یہاں پر کھانوں کو ترجیح دی، ہم نے یہاں پر صوفے اور ان چیزوں پلکوں کو ترجیح دی اور وہ آرام اپنے لیے سوچا، لیکن ہم نے اللہ کے لیے نہ سوچا، اپنی آخرت کا نہ سوچا، اپنی قبر کا نہ سوچا۔ اس کے بارے میں اگر ہم نے سوچا تو یہی سوچا کہ چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی بڑا ٹائم باقی ہے، ابھی ہم جوان ہیں، بہت سارا ٹائم ہے، تو یہ کہتے کہتے فرشتہ سر پہ آ جاتا ہے اور ملک الموت آ کر روح نکال لیتا ہے، اور پھر اسی طرح ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اسی طرح پریشان ہوں گے جس طرح وہ شخص پریشان ہو گیا۔ تو اس لیے چاہیے اگر وہ پہلے دن سے جو ہی داخل ہوا تھا تو چاہیے تھا وہ سامان باہر نکالتا اور باہر نکال کر وہ جمع کرتا، بعد میں اپنے کھانے بھی کھاتا، باہر نکل کر سامان نکال کر جو کچھ کرتا مرضی کر لیتا، لیکن وہ چیز اس کی عقل اس وقت کام نہیں کیا اور وہ اسی دھوکے میں رہ گیا کہ بہت ٹائم باقی ہے، بعد میں نکالوں گا، تو بعد میں پھر نہیں آئی ہے اور اس کا پھر نقصان ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا بھی نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم عمل خیر لے کر نہیں جاتے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔